السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ سپاٹ لائٹ کا اسپیشل ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں لاہور سے۔ ناظرین، 2 نومبر کو اب صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے۔ پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان مسلم لیگ کاف نے بھی پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت کے مخالفین بڑھ رہے ہیں اور آج سپاٹ لائٹ ہے ان کے مخالفین کے اوپر، اس لیے ہم بات کرنے آئے ہیں یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ پرویز الہی صاحب سے۔ 2 نومبر کے حوالے سے سب کی تیاریاں عروج پر ہیں، آپ کی پارٹی کس قسم کی تیاریاں کر رہی ہے؟ ہماری کل میٹنگ ہے انشاءاللہ، جس میں سارے ہم نے پنجاب سے اپنے سارے صدور جو ہیں ڈسٹرکٹ کے اور ٹکٹ ہولڈرز سب کو ہم نے بلایا ہے اور ان کے ساتھ ایک مشاورتی اجلاس ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ سب یہی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں کیسے پہنچ رہے ہیں اور کس طرح پہنچ رہے ہیں، اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ہماری شرکت وہاں ہوگی۔ مگر پرویز صاحب، ایک زمانے میں جب آپ کے ورکرز کی وہ سٹرینتھ ہوتی تھی، اب تو وہ سٹرینتھ رہی نہیں، اس لیے جو کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ حکومت سے باہر ہیں، تو کیسے کریں گے اتنے سارے ورکرز کو اکٹھا؟ یہی تو اچھی بات ہے اور کہ کیا تعداد ہوگی؟ یہی تو اچھی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں گے ادھر کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں آپ کو نظر آئے گی۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دھرنے میں اتنی بڑی تعداد نہیں ہو پائی، اس بار کیا مختلف ہوگا؟ اس بار یہ مختلف ہے کہ اس بار حالات کچھ اور ہیں۔ اس بار ہر بندے کی آپ یقین کریں، جس سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے جانا ہے، تو اس دفعہ حالات بالکل مختلف ہیں اور کوئی ایسا شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص آپ کو نہیں ملے گا جو ان کے خلاف بات نہیں کرتا، نواز شریف اور اس کی حکومت کی۔ اب لوگ خود مجھے مثالیں دیتے ہیں کہ جی 8 سال ہو گئے ہیں ان کو حکومت کرتے ہوئے، ایک کام بھی سیدھا نہیں ہوا۔ اب آپ لوگوں کے کیا ارادے ہوں گے؟ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جب تک میاں صاحب ریزائن نہیں کریں گے ہم نہیں جائیں گے، یا تلافی دیں یا ریزائن کریں۔ آپ لوگوں کی جو ورکر ہیں وہ اس صورتحال کے لیے تیار ہوں گے کہ وہاں پہ جائیں ریڈ زون میں، اور اتنی قوت کیپیسٹی ان میں ہوگی کہ وہ رات بیٹھیں، صبح تک بیٹھیں، کئی دنوں تک بیٹھیں؟ ہم تو کئی دنوں کا سامان لے کے جا رہے ہیں، ہم نے تو وہاں پکے ٹینٹ لگانے ہیں۔ کس قسم کا سامان؟ ہم نے تو وہ جو تبلیغی اجتماع کے رائیونڈ کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے تو ان کو بلایا ہے، ان کو کہا ہے جی کہ ہمارے لیے آپ وہاں 1 ہفتے کا انتظام کریں، جس میں وہ کھانے کا بھی ہوگا، جس میں ان کی رہائش کا بھی ہوگا، کم از کم 20-25 ہزار بندے لے کے ہم جا رہے ہیں۔ نہیں، تبلیغی جماعت سے بھی لوگ آپ لے کے جا رہے ہیں؟ ان کی نہیں، جو وہاں ٹینٹ لگاتے ہیں ان کو تجربہ ہے۔ اچھا، ہاں جی، اس تجربے سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں نا۔ اچھا، مگر اور ہم نے تو وہاں سے ہلنا ہی نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ آپ نے یاد ہوگا آپ نے کفن دیے تھے طاہر القادری صاحب سے، اور انہوں نے شلوار قمیضیں اس کی بنا لی تھیں، آپ کو یاد ہے؟ چلے وہ کوئی پچھلی کی بات چھوڑے نا، اب پرانی جو چیزیں ہوئی ہیں اسے کچھ سبق سیکھا آپ نے؟ نہیں، سبق تو ہمیں بڑے ہم نے سیکھے ہیں، سبق ہی تو سیکھ رہے ہیں لائف کے اندر، اور وہ تجربے خود بخود ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس دفعہ آپ کو انشاءاللہ تعالی کامیابی نظر آئے گی۔ آپ نے کہا کامیابی نظر آئے گی، مگر فارمولا تو پرویز الہی صاحب معذرت کے ساتھ وہی ہے، وہی طاہر القادری صاحب کے آنے کی اس وقت ہے اطلاعات ہے، وہی شیخ رشید صاحب ہیں، وہی عمران خان صاحب ہیں۔ آپ لوگوں نے تو بڑی کوشش کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ساتھ آئے، مگر وہ نہیں آئی۔ ہم نے دیکھا کہ رات کے اندھیروں میں ان کی ملاقاتیں ہو گئیں پی ایم ایل این کے وزیروں کے ساتھ، تو اور انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دے دی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو بار بار تیسری قوت کی بات کرتے ہیں وہ فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو آج آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ اس انسان کے ساتھ جو فوج کو بدنام کرتا ہے۔ آپ اس کا ذکر بھول گئی ہیں کہ جو نئی بات آئی ہے، یہ کسی کی یہ ہم نہیں لے کے آئے، پاناما لیگ سے ایک بالکل نئی بات آئی ہے، اور جو نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی نے بیانات دیے ہیں یہ بالکل نئی بات آئی ہے، اور انہوں نے یہ ڈکلیئر سارا کچھ نہیں کیا، نہ اپنی ریٹرن میں، نہ انہوں نے ڈکلیئر کیا الیکشن کمیشن میں، یہ نئی بات آئی ہے، اور ثبوتوں کے ساتھ جو پٹیشن ہے عمران خان صاحب کی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ بالکل نئی بات آئی ہے، یہ ہم نے نہیں کی، یہ خود بخود اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور جو دوسری بات دیکھیں، قدرت کے کام دیکھیں، اپنی تعریف کے لیے آئی ایم ایف کی صدر کو انہوں نے کل بلایا ہے،
तो उसने आगे कहा कि ये तो जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी पनामा लीग की। उन्होंने कहा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि ये करप्ट गवर्नमेंट है। मगर उन्होंने कहा कि ये करप्ट गवर्नमेंट है। नाकदीन आपसे पूछेंगे कि जबकि पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में गई हुई हैं और 1 नवंबर को डेट भी आई हुई है कि जी ये मेंटेनेबल है कि नहीं है, आप कम से कम वो फॉर्म एग्जॉस्ट करें, फिर आप स्ट्रीट प्रेशर डालें। मगर हमने क्या देखा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटिशंस दी गई हैं उसको आपने नजरअंदाज किया और आप स्ट्रीट्स के ऊपर आ गए। तो लोग कहेंगे कि एजिटेशनल पॉलिटिक्स तो तब होती है ना जब सारे आपके जो एग्जॉस्ट हो गए। ये एक बैटल है, लीगल बैटल अलग चलती रहेगी, और ये एक आपको नई लहर नजर आएगी। वहां पे लोग इतने तंग आ चुके हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि गुर्बत और गरीबों का जो इन्होंने हशर कर दिया है। किसान सड़कों पे हैं। आज पिलडैट की भी एक रिपोर्ट शाया हुई है। पिलडैट को छोड़ें, मैं पिलडैट को जानता हूँ। पिलडैट ने क्या किया है, इधर मेरा इंटरव्यू करते हैं, जाके शहबाज शरीफ का छाप देते हैं, क्योंकि वो उनके मसले हैं, अपने मसले हैं ये सब के। ये कोई सर्वे सब जेली, सब झूठे। और इन्होंने एक पाला हुआ है वो सफेद बालों वाला गिलानी, उसको वजीर आजम हाउस में एक कमरा दिया हुआ है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाला गिलानी जो है, ये मैं उन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वहां ये पेड है, वहां इसका कमरा है, आपको मैं चेक करा दूंगा पीएम सेक्रेटेरिएट में। बहुत बड़ा आपने एक इल्जाम लगाया है। इल्जाम क्या, मैं साबित कर दूंगा, सारा रिकॉर्ड है। और वहां पे ये उनकी गाड़ियां इस्तेमाल करता है, उनकी हर चीज इस्तेमाल करता है। पहले ये शहबाज शरीफ साहब ने इसको इधर पाला हुआ था, पीएनडी में इसको एक जगह दी हुई थी, बाहर ड्रामा यही था। अच्छा परवेज साहब, बात करते हैं ताहिरुल कादरी साहब। हाँ जी, ताहिरुल कादरी साहब कब आ रहे हैं? उन्होंने कह तो दिया है कि मैं आ रहा हूं, मगर शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी वो 1 नवंबर को आएंगे। तो वो पहले क्यों नहीं आते अगर उन्होंने सही मायने में एक यहाँ पे रेवोल्यूशन चलानी है? वो इस मौके पे लाजमी आएंगे इंशाल्लाह। मगर परवेज साहब, लोगों को ये इम्प्रेशन जाएगा कि 1 नवंबर को जो शेख रशीद साहब डेट दे रहे हैं, माजरत के साथ जो इस वक्त इम्प्रेशन जा रहा है वो ये है कि आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे इस्लामाबाद, पहले से ही पकड़ धकड़ हो जाएगी, आपको पहले से ही इस्लामाबाद आने से पहले, घुसने से पहले रोक लेंगे। और कादरी साहब कहेंगे कि जी कोई पहुंच तो सका नहीं तो मैं भी नहीं आ रहा, फिर उन हालात के ही मतलब उन्होंने अपने सारे ऑप्शन खुले रखे हैं। कादरी साहब, आप जिसका जिक्र कर रही है ना, ये पकड़ धकड़ अगर होती है ना तो ये इब्तिदा होगी, ये रुकेगा नहीं काम, ये इब्तिदा होगी, लिख लें, ये इब्तिदा होगी। और ऐसी इब्तिदा होगी जितना ये वहां कोई तशद्दुद करेंगे। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं, देखें मेरा भी कोई 40-35 साल का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल, सियासत में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी। जितनी तहरीकें चली हैं आपको पता है सारा कुछ क्या होता रहा जी। इफ्तिखार चौधरी का जो किस्सा था उसमें तो ये कोई लाश ढूंढ रहे थे पंजाब में, तो हमने उनको ऐसे अच्छे तरीके से गुजारा कि 200-250 से ज्यादा बंदे नहीं होते थे उनके साथ, 200-250 तो मेरे बंदे होते थे सिक्योरिटी वाले। अगर ये करते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, वो तो काम फिर वहीं से शुरू हो जाएगा। नहीं, अगर वो आपको किसी तरीके से रोक लेते हैं, तशद्दुद के बगैर रोक लेते हैं और आप लोग इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाते, कब तक अरेस्ट कर लेते हैं, तो आपका कोई प्लान बी है? मेरी बात सुने ना, ये जो गिरफ्तारी है, हमने को पहली दफा गिरफ्तार होना है, आगे 3 दफा तो हो चुके हैं, 1 दफा शरीफों के लिए हुए थे, अब उनके खिलाफ हो जाएंगे तो अच्छी बात है। अपनी जमात को बेहतर बनाने में अगर हो जाएंगे तो 100 बिस्मिल्लाह। नहीं, कोई प्लान बी है तब? अगर हो भी तो आज बताने का फायदा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा परवेज साहब के जो 28 को एक मीटिंग होनी है लाल हवेली के अंदर, उसके अंदर आप खुद शिरकत नहीं कर रहे, उसकी क्या वजह है? आपके वर्कर्स शिरकत कर रहे हैं? मुझे शेख साहब ने कहा था कल, तो मैंने उनको कहा कि हमें अपनी तैयारी करने दें, इतना बड़ा इज्तिमा हम कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे खुद होमवर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने उनको कहा था कि हमें ये काम करने दें, बड़ा काम करने दें, ये तो इंशाल्लाह ताला हो ही जाएगा आपका। इमरान खान साहब से आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? हमारी मुलाकात हुई थी, शुजा साहब और मैं इकट्ठे मिले थे जब इनका ये रायविंड वाला था। जी जी, तब तो हम सब ने देखा कि आपकी उनके साथ मुलाकात हुई, मगर हमने ये देखा है कि शाह महमूद साहब की आपके साथ हाल ही में मुलाकात हुई, फिर शेख रशीद साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने आपको दावत दी, कहा कि आप धरने के अंदर शिरकत करें। इमरान खान साहब से आपसे क्या बातचीत हुई थी? वो तो हो गई थी बातचीत,
تو جو شاہ محمود قریشی صاحب تشریف لائے تھے وہ عمران خان صاحب نے ہی بھیجا تھا ان کو. ایک تو وہ شجاعت صاحب کی صحت کے حوالے سے بات کی انہوں نے, دوسرا انہوں نے شجاعت صاحب الیکٹ ہوئے اور میں بھی الیکٹ ہوا, ایک وہ مبارکباد دی تھی. اور باقی دیکھیں میں نے تو خود جو ہماری جو الیکشن ہو رہا تھا اس کے بعد جو سارے ہمارے پاکستان سے جو عہدیدار اور سارے آئے ہوئے تھے وہاں میں نے از خود بات کی ہے, مجھے کسی نے نہیں کہا. میں نے کہا کہ ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے, ایک عمران خان صاحب اکیلے لگے ہوئے ہیں پاکستان اور قومی اداروں کی حفاظت کے لیے, تو اس کے لیے کوئی وہاں ولیمہ تو نہیں ہو رہا ہمیں کوئی دعوت دے. جتنی اپوزیشن پارٹیاں ہیں اگر انہوں نے اپوزیشن کرنی ہے تو عمران خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے. مگر اتنی دیر کیوں لگی آپ کو یہ فیصلہ کرتے ہوئے؟ عمران خان صاحب نے تو بڑے عرصے سے کہہ دیا تھا, پہلے انہوں نے 30 کی ڈیٹ دی, پھر انہوں نے اب 2 نومبر کی دی, تو اتنی دیر کیوں لگی آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خود بھی چوہدری شجاعت صاحب کے ساتھ باہر تھا ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے. جب وہ 1 ہفتہ ہاسپٹل رہنے کے بعد وہاں سے آگے تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اب آپ جائیں وہاں پہ, اور ایک تو پارٹی الیکشن بھی ہے اور پھر جا کے وہاں بات بھی کریں. پرویز صاحب ہماری اطلاعات کچھ اور ہے. ہماری اطلاعات یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا, اور جہاں تک ہمیں پتہ ہے عمران خان صاحب نے خود آپ سے کوئی خاص رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی, اور انہوں نے جسے کہتے ہیں سستی دکھائی اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھے کرنے میں. کچھ آپ کی بھی ان سے شکایت تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب کو لے کے ساتھ نہیں چلتے, سولو فلائٹ کرتے ہیں. اس کا اشارہ چودھری شجاعت صاحب پہلے کر بھی چکے تھے. نہیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جو ریلی ہوئی تھی جی, انہوں نے باقاعدہ جہانگیر ترین صاحب, علیم خان صاحب اور سبطین صاحب تینوں کا وفد آیا تھا جی, اور پھر ہم نے اس میں شرکت کی تھی. جی کامل علی آغا صاحب نے کی تھی. کامل علی آغا صاحب بھی گئے, سارا وقت ساتھ رہے. اب ایک ایشو پیدا ہو گیا کہ نواز شریف کے گھر کے آگے ہمارا تھا گھروں کے آگے سیاست نہیں کرنی. شجاعت صاحب نے ایک بیان بھی دیا. جی بالکل, اور پرنسپلی انہوں نے کہا کہ گھروں کے آگے ہم اس میں یقین نہیں کرتے, ہم پرانے سیاستدان ہیں, وزادار سیاستدان ہیں, ہم اس لیے وہ پھر ہم نہیں وہاں پہ جا سکے. مگر جو عمران خان صاحب کی ایک کیپبلٹی ہے اس کے اوپر تجزیہ نگار بھی بہت بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کبھی کسی کو ساتھ لے کے نہیں چلتے, سولو فلائٹ کرتے ہیں. اس بار بھی ہم نے کیا دیکھا ہے کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں. اگر کوئی فالو کر رہا ہے تو آپ کی جماعت معذرت کے ساتھ کر رہی ہے اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کر رہے ہیں. کم از کم پرسپشن یہ جا رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اس کے بارے میں معذرت کی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم بھی ایک اپوزیشن کی جماعت ہیں, بے شک چھوٹی ہیں بڑی ہیں, یہ علیحدہ بات ہے. اور ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ٹی او آر میں بھی سب سے زیادہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ہماری جماعت اور پی ٹی آئی کی تھی اور اعتزاز حسن صاحب کی. جی, باقیوں کو اب میں نہیں کچھ بھی کہہ سکتا. تو ہماری انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر ہے کہ یہ حکومت کرپٹ ہے, پاناما لیگ میں یہ پکڑی گئی ہے رنگے ہاتھوں, اور اس کے لیے ہمیں اکٹھے مل کے جدوجہد کرنی چاہیے. اگر اکیلے وہ کرتا ہے تو پھر وہ اپنا اگر فیصلہ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب اس میں بہتر انداز میں چل رہے ہیں تو پھر مل کے کرنی چاہیے. لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب ایک اچھا انہوں نے پازیٹیو سٹیپ ہے, اور جب وہ بات کہتے ہیں تو وہ ایسا شخص ہے کہ جو اس پہ قائم رہتا ہے. اچھا, اور اس کو اپروچ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ان کی کوالٹی ہے. نہیں تو حکومت جو ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے پاس کئی حربے ہوتے ہیں؟ نہیں, حکومت کے پاس آپ نے صحیح کہا کہ کافی حربے ہوتے ہیں. اگر حکومت نے آرٹیکل 245 انووک کر دیا ان ایڈ آف سول پاور, اور اس کے اندر فوجی جو ہیں وہ آ گئے یا آرمی کو انہوں نے بلا لیا ریڈ زون کے اندر, پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ پہلے بھی بلایا تھا, بعد میں بلایا تھا نا, اس بار بالکل آئے تھے. تو پھر کیا ہوا تھا؟ نہیں, مگر اس بار اگر پہلے بلا لیا تو دیکھیں جی, ان کو غلطیاں کرنے دیں نا, ہم یہاں ان کی اصلاح کے لیے نہیں بیٹھے. جب دشمن غلطی کر رہا ہو نا تو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. اچھا, چلے مجھے آپ کو ڈسٹرب کرنا پڑے گا, میں نے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. مگر وقفے کے بعد ہم پوچھیں گے چودھری پرویز الہی صاحب سے کہ جو عمران خان صاحب تیسری قوت کی بات کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ تیسری قوت اگر آ گئی تو اس کی ذمہ داری جو ہوگی وہ نواز شریف صاحب کے اوپر ہوگی, تیسری قوت کے آنے کے کیا امکانات ہیں, یہ پوچھیں گے چودھری پرویز الہی صاحب سے.
वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही साहब। हाल ही में चौधरी साहब इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि अगर तीसरी कुव्वत आती है पाकिस्तान के अंदर तो इसकी जिम्मेदारी जो होगी वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर होगी। तो क्या तीसरी कुव्वत के आने के इम्कानात हैं? देखिए जी, वो जो बयान मैंने देखा है उनका, वो उस बयान के जवाब में है कि जो नून वाले कर रहे हैं और जो पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं कि जी ये इमरान खान की ज़िम्मेदारी होगी। तो इस हवाले से उन्होंने बात की है कि ये नवाज शरीफ की ज़िम्मेदारी है। देखें, किसी की ज़िम्मेदारी की बात हमें हर चीज़ को हम खींच के वहाँ क्यों लेके जाते हैं? वहाँ ये अब जो नहीं, इस बार खींच के शुरू में तो इमरान खान साहब लेके गए। जो पीपल्स पार्टी का बयान कल रात को खुर्शीद शाह साहब का आया है वो इमरान खान साहब की तरफ आया है और उन्होंने ये कहा है बार बार इमरान खान साहब को कि देखें आप तीसरी कुव्वत को बार बार उसका नाम ना लें, जो कि आप उनको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, आप फौज के इदारे को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जब वो तीसरी कुव्वत की बार बार जिक्र करते हैं तो जाहिर है फिर परसेप्शन भी जाता है कि जी तीसरी कुव्वत कहीं ना कहीं है? नहीं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, तीसरी कुव्वत कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही आपको? आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि कोई ऐसे एलिमेंट्स भी नहीं हैं जो इंटरेस्टेड है? कोई ऐसी मुझे अब तक और ना को आइंदा उम्मीद है कोई ऐसी चीज हो। क्योंकि 2014 के अंदर तो आपको पता है एक टेप आई थी ISI चीफ ज़हीरुल इस्लाम के हवाले से, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे एक वजीर को इस्तीफा भी देना पड़ा, उसको बहरहाल रद्द कर दिया गया। वो तो अभी भी चल रहा है। ये माशाल्लाह काम इनके बड़े अच्छे हैं। अभी जो डॉन वाला किस्सा चल रहा है उस पे आ जाएं, डॉन वाले किस्से के ऊपर आ जाएं। उसके अंदर जो एक डिस्ट्रस्ट है वो तो सामने आ गया है ना। हमारी फौजी क़यादत ने कहा है कि देखें ये कोई अच्छी चीज़ नहीं हुई और ये लीक किसने की ये सामने आनी चाहिए। तशवीशनाक बात है कि ये लीक कैसे हुई ये खबर। तो ये मीटिंग कहाँ हो रही थी? ओनरशिप किसकी थी? वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब की, और प्राइम मिनिस्टर तो वहाँ क्यों नहीं देखते? ये नहीं, वहाँ पे तो देखा गया है ना। क्या फिर निकला है? आप मुझे बताएं, आप अगर वहाँ इक़्तिदार के जिसे कहते हैं कॉरिडोर में हैं, आपको सब खबरें हैं। एक बड़ी कोऑर्डिनेशन नजर आई है कि जब डॉन में छपी है तो उसी वक्त इंडिया में छप गई है। ये कैसे हो गया? इतनी कोऑर्डिनेशन मोदी साहब के साथ और इंडिया के साथ जो है ये अब तो बिल्कुल खुल के सामने आ रही है। नहीं, आप सजेस्ट ये कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो लोग हैं उन्होंने ये खबर डॉन को भी लीक की और साथ साथ हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर्स को भी लीक की। मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब हमारी फौज के साथ एक पेज पे नहीं है, लेकिन मोदी के साथ एक पेज पे है। ये मैं रिकॉर्ड कह रहा हूँ। देखें, यूनाइटेड नेशन में जाते हैं, वहाँ मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं करते। वहाँ उस तरह के जो सबूत इनको दिए गए थे वो वहाँ पेश नहीं करते। और किस किस्म के सबूत दिए गए थे? वो सारे जो मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान में जो इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं वो ये सारा कुछ उनका है। ये मोदी ने ओन किया है। कभी कभी किसी इंडियन गवर्नमेंट ने मोदी साहब से पहले हुकूमतें खिलाफ भी आई हैं, कभी किसी ने बलूचिस्तान के वाले से ये बातें नहीं की जो मोदी साहब कर रहे हैं। तो वही मोदी साहब इनके फैमिली फ्रेंड जो अब बन गए थे तो इधर तशरीफ भी लाए और वो आज भी एक पेज पे हैं दोनों। तो आप ये कह रहे हैं, और ये जो वाक़या हुआ है कोयटे में, ये तो आया भी अफगानिस्तान है और वहाँ इनके ट्रेनिंग कैंप है इनके मोदी साहब की आर्मी के। मगर परवेज इलाही साहब, जो आप एक सिनेरियो बना रहे हैं वही सिनेरियो इमरान खान साहब भी बना रहे हैं। आप कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब मोदी के साथ एक ही पेज पे हैं मगर फौज के साथ एक पेज पे नहीं है, मगर तीसरी कुव्वत इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर देखें, मेरी बात सुने, तजाद है। मैं ये समझता हूँ, नहीं बयानात में नहीं, सोच में है। मेरी ये सोच है कि पाकिस्तान और हमारी फौज एक चीज़ है और हमारा ये कौमी इदारा है और फौज के हवाले से जो डिसइंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान को भी कमज़ोर करती है और फौज के इदारे को भी कमजोर करती है। हुकूमत और पाकिस्तान एक चीज और नहीं मोदी भी यही कर रहा है। पाकिस्तान एक चीज नहीं है। देखे मेरी बात सुन, मोदी भी यही कर रहा है। मोदी भी यही चाहता है कि हमारी फौज जो है वो बदनाम हो। तो नवाज शरीफ साहब भी यही चाहते हैं कि हमारी फौज बदनाम हो, बल्कि वो तो कर रहे हैं।
آپ تو اب دیکھیں تو ایک پیج پھر پہ جو ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میاں نواز میں شریف تو صاحب ایک اپنی بات نیشنل کر رہا سیکیورٹی رسک ہیں، ہوں. میں تو اپنی بات آپ کر ان رہا کے اس بیانات سے اتفاق کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص وزیر اعظم پاکستان کا ہو، وہ گلبھوشن یادیو کے حوالے سے اگر یونائٹڈ نیشن میں بات نہیں کرتا، اگر بلوچستان جاتا ہے تو وہاں بلوچستان میں کھڑے ہو کے وہ یہ نہیں کہتا کہ مودی صاحب یہ بند کریں یہ ڈرامہ جو آپ نے ادھر رچائے ہوئے پاکستان کے اندر اور بلوچستان کے حوالے سے. آج تک کیا بیان دیا انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے مودی کے خلاف؟ ان کے پھر وزیروں نے کیوں تو نہ دیا یہ ہے، پاور کریں ان کے ہم؟ وزیروں نے تو دیا ہے. اور وزیروں کو کون پوچھتا ہے؟ وزیر تو دیہڑی دار ہیں، چھوڑے ان نہیں، کو. خواجہ آصف صاحب نے وہ دیا چھوڑے نہیں، ہے، خواجہ آصف صاحب پرویز بات رشید ہے. صاحب نے دیا چھوڑے ہے، وہ اور پرویز الہی صاحب یہ یو این جی اے کے اندر ہم بھی آپ کو موجود پتہ تھے، ہے ہم رپورٹنگ کر رہے تھے. میاں صاحب کی جو زیادہ تر تقریر تھی وہ جو ہندوستان کی عامی اٹراسٹیز کر رہی ہے کشمیر کے اندر، سری نگر کے اندر، اس کے اوپر تھی. کشمیر کے اندر تو ہر پرائم منسٹر 60 سال سے یہی بات کر رہا ہے. یہ کیا نئی بات کی ہے انہوں نے؟ مگر پرویز صاحب انہوں نے بات تو کی ہے کشمیر کے اوپر، بائی لیٹرلز میں بھی اور نہیں، اس طرح بات نہیں ہر اس کے اور اوپر بات کشمیری ہوئی خود ہے. پریشان تھے. پہلے آرمی چیف نے بات کی ہے، جو آرمی چیف پہلے کریں تو اس کے بعد ہی ان کو یاد آتی ہے. مگر یہ عجیب اتفاق ہے. اور یہ کبھی انڈین پرائم منسٹر نے آج تک نہیں یہ کیا کہ بلوچستان کے حوالے سے اس طرح کی جو پالیسی انہوں نے بنائی ہے اور وہاں جو دہشت گرد بھیج رہا ہے وہ، اور اوپنلی وہ وہاں پہ انٹرفیئر کر رہا ہے. یہ نواز شریف صاحب اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، تو وہ کس لیے بنے ہیں؟ مگر پرویز الہی صاحب اگر میں آپ کو یہ یاد اپنے کراؤں، ذاتی کاموں کے لیے نہیں اگر میں بنے. آپ کو یاد کراؤں تو وہاں پہ جو یونائٹڈ نیشنز میں امبیسڈر ہیں ملیہ لودھی صاحبہ، ان کا سیکنڈ رسپانس بھی آیا تھا سشما سوراج کی وہ میری بات تقریر کے بعد، جس کے اندر انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی تھی، جس طرح انہوں نے ایویڈنس کی ساری بات کی تھی. تو سیکنڈ رسپانس میں حکومت کی طرف سے وہ جواب آیا. بعد میں ملیہ لودھی صاحبہ کے نہیں کر رہا، بعد میں ملیہ لودھی صاحبہ کی نہیں کر رہا ہے، دوسرے دنوں وہ بھی تو کی حکومت کی ریپرزینٹیٹیو. ہر چیز کا اور ہر بات کرنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اور وزیر اعظم آف پاکستان جس کا ٹائم تھا وہاں بولنے کا، وہ بولے نا، تو بعد میں دوسرے لوگ بول دیں تو کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے اس بات کی؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ مودی صاحب کے ساتھ وہ ایک ہی پیج پہ ہیں، مگر میں نہیں کہتا، میں تو کہتا ہی ہوں ہماری اس وقت پاکستان کا جو محب وطن ہے وہ یہی بات کر رہا ہے. مودی اور نواز شریف ایک ہی چیز ہے. کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ایسے لوگ ہیں جو یہ آپ کی رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں اسٹیبلشمنٹ کو تو ریپرزینٹ نہیں کرتا، میری کو وردی تو ہے نہیں. مگر آپ نے ان کے ساتھ کام کیے اور بڑی کلوزلی کام کیے. کام تو نواز شریف صاحب نے ضیاء الحق کے ساتھ نہیں کیا. اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ کیا وہ آپ سے دیکھیں، متفق میری ہوں گے؟ بات سنیں. ایک شخص اس کو تیسری دفعہ اقتدار ملا ہے، پھر وہی دوبارہ وہ غلطیاں کرتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ آپ آنے والے کچھ دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں، میں کوئی نجومی بھی نہیں ہوں، میں گناہگار آدمی ہوں، پیر بھی نہیں ہوں، لیکن جو نواز شریف صاحب کو ہم 12 سال اکٹھے رہے ہیں اور جو میں ان کے طریقہ واردات کو جانتا ہوں، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ماشاءاللہ اکیلے ہی کافی ہیں سارا کچھ. نہیں، مگر ان کے جانے کا کیونکہ طریقہ 2.5 سال کیا بعد ہوگا؟ پرویز صاحب لیٹس کم ٹو دی میری پوائنٹ بات سنیں کہ جانے کا طریقہ کیا ہوگا. دیکھیں دو راستے ہیں. میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں نا. ایک میاں صاحب خود ریزائن کر جائیں، وہ نہیں کریں گے. دوسرا کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے جو اس وقت پٹیشنز آئی ہوئی ہیں ادھر سے کچھ ہو جائے. آپ لوگ جا کے اگر وہاں پہ بیٹھ جائیں گے، اسٹریٹ پروٹیسٹ کریں گے، اسلام آباد کے لوگوں کو آپ تنگ کریں گے، تو اس کا کیا اثر؟ بات سنیں، دیکھیں جو نواز شریف صاحب ہیں، یہ اگر ان میں خدا کا خوف ہوتا تو یہ 3 سال 2.5 سال بعد انہیں خارش ہو جاتی ہے. ہر 2.5 سال کے بعد ان کی حکومت جاتی ہے. اب وہی دوبارہ یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے یہ اور کاموں میں لگے اگر 2.5 سال کے بعد پچھلی دفعہ جب ان کی حکومت گئی بات سن لیں نا، بات سن لیں. اب باقی چھوڑیں، حالات ہر وقت چینج ہوتے رہتے ہیں. اور یہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے دیکھیں کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ سارا کچھ خود ہی کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر سارا کچھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی اور ملک کے ساتھ بھی. مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کون کیا کرے گا، اس لیے چونکہ میاں صاحب نے بڑے دیکھیں، ایک تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے نا، سپریم کورٹ میں پٹیشن چل رہی ہے جی، وہ تو علیحدہ ہے، وہ تو چلتی رہے گی، لیگل بیٹل ہے. تو جو اصل بیٹل ہے
جس کا ابتدا عمران خان صاحب نے کی ہے، اس میں اب سارے لوگ آہستہ آہستہ شامل ہوتے جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کو کیا انڈیکیشن مل رہی ہے؟ دیکھیں یہ بڑھتا جائے گا یہ سلسلہ، یہ پبلک کا پریشر یہ سارے پاکستان کے اندر بڑھے گا. لاسٹ ٹائم جب آپ وہاں پہ آ کے بیٹھے تھے تو تب ساری پارٹیز نے مل کے ایک جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن بلا لیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ادھر اعتزاز احسن جن کی آپ آج بات کر رہے ہیں، انہوں نے میاں صاحب کے حق میں اٹھ کے بات کی تھی، اچکزئی صاحب نے میاں صاحب کے حق میں اٹھ کے بات کی تھی، یہاں تک کہ این کیو ایم نے بھی ان کے ساتھ مل کے بات کی. آج وہ سارے نہیں ہیں ان کے ساتھ. سر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ آپ اعتزاز احسن کی بات کر رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اے این پی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اے این پی کے اپنے مسائل ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایجنڈا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. چودھری صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے کافی وزراء نے ایک الزام بھی لگایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ کا اس وقت دھرنا ہونے جا رہا ہے اس کے اندر کچھ کلعدم تنظیموں کے لوگ بھی شامل ہوں گے. اس بات کے اندر کتنی حقیقت ہے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے. وزیر جو ہیں ان کو ایک صبح ایک ٹیپ اور سبق ملتی ہے کہ آپ نے یہ ٹیپ یاد کر لیں، یہ بولتے رہیں جب تک ہم دوسری ٹیپ اس سے چینج نہیں کرتے. ان کی بھلی پوچھتے ہیں، ان کو سیریس نہ لیا کریں. لال مسجد کے جو شہدا ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں گے. اگر دیکھیں میری بات سنیں، حکومت کس کی ہے؟ یہ کیوں نہیں پکڑتے؟ کلعدم تنظیموں اگر وہ 3 سال سے باہر پھر رہی ہیں تو 3 سال سے یہ جھک مار رہے ہیں، یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں نون لیگ والے، یہ 3 سال کیوں انہوں نے چھوڑا ہوا ہے ان تنظیموں کے لوگوں کو؟ پکڑے نہیں، مگر وہ خبر جو سرل کی جس کا آپ اشارہ کر رہے تھے اس کے اندر یہی تو خبر تھی، اصل خبر تو یہی تھی کہ سول نے ملٹری کو کہا ہے کہ آپ کلعدم تنظیموں کو پکڑیں، نہیں تو ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے. پکڑنا چاہیے ان کو. آپ کی بسمجھ مجھے پتا ہے بڑی گہری ہے، آپ معصوم بن رہے ہیں، مگر آپ اتنے پرانے سیاستدان ہیں، آپ کو سب کچھ پتا ہے. مگر پرویز صاحب آگے اگر بات کریں، یہ جو لال مسجد کے شہدا ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ آئیں گے آپ کے ساتھ، کیا آپ ان کا خیر مقدم کرتے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو آپ بتا رہی ہیں، اخباروں میں خبریں چھپی. اچھا، اخباروں میں تو یہ بھی چھپی ہیں کہ انہوں نے ان کے خلاف کیسز ہیں، شاید 3 سال سے ہم سن رہے ہیں، لیکن کوئی چیز سامنے نہیں آئی. تو آپ خیر مقدم کرتے ہیں؟ اگر وہ آپ کا دھرنا جوائن کرنا چاہیں تو آپ ان کا خیر مقدم کرتے ہیں؟ میری بات سنیں جی. میں تو پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. پولیٹیکل پارٹیز کا جو بھی آنا چاہے تو وہ ہمیں خوشی ہے. میں نے خود سنی اتحاد سے بات کی ہے، حامد رضا صاحب سے. میں نے وحدت المسلمین کے شرازی صاحب آج آئے ہوئے تھے گھر پہ، میں نے ان سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی آئیں وہاں نیک کام کے لیے. کیا رسپانس ملا آپ کو؟ وہ بالکل آئیں گے انشاءاللہ. وہ آئیں گے لیکن ان کے کچھ معاملات ہیں، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، اور راجہ ناصر عباس صاحب جو صدر ہیں وہ کل واپس آئیں گے، تو یہ بیٹھ کے اپنی میٹنگ کریں گے، پھر خان صاحب سے بھی کوئی میٹنگ کریں گے، تو اس کے بعد ایک ان کے اندر بھی یہی سوچ ہے کہ آنا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے وہاں. دیکھیں میں جب چیف منسٹر تھا میں نے اپنے وزراء کو پاورفل کیا ہوا تھا. جب وہ بات کرتے تھے تو جس سے بات کرتے تھے وہ سمجھتا تھا کہ یہ ان کے بہاف پہ کر رہے ہیں کمٹمنٹ. ان وزراء کو تو حمزہ شہباز شریف ٹائم نہیں دیتا. ہماری جو بات ہوئی ہے قانون دانوں سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں یہ اتنی دیر تک چل سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیسز کتنے لمبے لمبے لٹکتے ہیں، تو 2018 تب تک آ جائے گا، تب تک ہم تو اس لیے میاں راستہ صاحب دے رہے ہیں، الیکشن کروا دیں گے. ہم تو اسی لیے راستہ دے رہے ہیں کہ عزت کا راستہ بہتر ہوتا ہے. پھر بعد میں جو دونوں کام ہوتے ہیں، بے عزت کا راستہ کون سا ہے؟ نہیں، بعد میں پھر دونوں کام ہوتے ہیں نا. کیا کام ہوتے ہیں وہ اب ٹی وی پہ میں کیا یہی تو میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں وہ کیا کام ہوتا ہے، جس میں پھر وہ گنڈے بھی کھاتے ہیں اور پھر وہ بھی ہوتے ہیں. کاکڑ فارمولا؟ کاکڑ فارمولا؟ نہیں، میں فارمولے میں جاتا ہی نہیں ہوں، کوئی فارمولا نہیں. ادھر آپ رک جاتے ہیں. نواز شریف صاحب کی ویسے ایک بڑی خاص چیز ہے کہ یہ تیسری دفعہ یہ نیا ہی فارمولا نکالتے ہیں نواز شریف صاحب، مطلب اگلوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ نیا فارمولا نکالیں جانے کا. ہاں تو میں اب آپ سے یہی پوچھنے لگی ہوں اگلے کوئی نہیں ہے کہ وہ نیا فارمولا ہوگا کیا. اس وقت لوگ ہیں، عوام ہیں، سر عوام اور بیچاری عوام کیا نہیں کر جائیں گے. سکتی میری ہے؟ بات سنیں،
اب سر عوام کی آپ نے بات کی، معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا، مجھے کہنا پڑے گا کہ عوام نے سب سیاستدانوں کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، جہاں پہ عوام کہتی ہے کہ سب ہی کرپٹ نہیں بالکل، جو حکومت کے وزراء ہیں وہ آپ کے بارے میں بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا خاندان خود آف شور کمپنیز کے اندر ملوث ہے، وہ کہتے ہیں NICL اسکیم کے اندر آپ کے بیٹے کا نام آیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ ایک سیکنڈ رک جائیں ذرا، 8 سال سے ان کی حکومت ہے نا، نواز شریف تو ان کی حکومت میں افتخار چودھری کے ہوتے ہوئے، خلیل رمدے کے ہوتے ہوئے، شہباز شریف کے ہوتے ہوئے، ان کے اٹارنی جنرل کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو باعزت بری کیا ہے، باہر نہیں بیٹھا رہا ان کی طرح، نہ جدے میں بیٹھا رہا ہے نہ انگلینڈ میں بیٹھا رہا ہے، واپس اس کو بلایا ہے، گرفتاری دی ہے اور جیل کے اندر بہ کے ٹرائل کیا ہے، ہوا ہے ٹرائل اس کا، اور اللہ نے اس کو بری کیا ہے۔ اور آپ کا خیال ہے کہ 8 سال میں میرے خلاف انہوں نے کم کیسز بنانے کی کوشش کی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں یہ اپنے آپ کو؟ میں نے اپنے دور میں الحمدللہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، اور ایسے کام کیے ہیں جو پاکستان میں 60 سال کی تاریخ میں نہیں ہوئے۔ ایک کام بتا دیں یہ جو انہوں نے اچھا کیا ہو، جو جس سے عام آدمی، غریب آدمی اور اس کے بچوں کا بھلا ہوا۔ آپ کے خلاف ایویڈنس جو تھی اس کو مینیپولیٹ کیا گیا تھا، ایسے فضول باتیں ہیں، ایویڈنس کمزور لائی گئی تھی، یہ کیا باتیں ہوئی تو یہ جاگ مار رہے تھے، یہ حکومت ان کی تھی، چیف جسٹس ان کا تھا، جس میں بعد نے دھاندلی کر کے ان کو جتایا۔ آپ ماشاءاللہ اتنی زبردست اینکر ہیں، ان کے وزیروں کا کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ان کا نام نہ لیا کریں، آپ نواز شریف کی بات کیا کریں پرویز صاحب، اور شہباز شریف کی بات کیا کریں۔ یہ وزیروں کو کون پوچھتا ہے؟ گھر والے نہیں پوچھتے۔ پرویز صاحب، کوئٹہ سانحہ جو ہے وہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، آپ کی جو پارٹی ہے وہ بھی بلوچستان کے اندر حکومت بنا چکی ہے، یہ بتائیے کہ یہ سیکیورٹی لیپس ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی اپوزیشن جماعتیں وہاں پہ سمجھتی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس کو اصولاً استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، بلوچستان کے اندر نواز شریف کی فیورٹ حکومت ہے، اور یہ 6 دفعہ نواز شریف صاحب گئے ہیں۔ کبھی انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بلوچستان میں میٹنگ کال کی ہے؟ کبھی انہوں نے پوچھا ہے وہاں حکومت کو بلا کے کہ آپ کے کہ یہ ویک پوائنٹ ہیں تو ان کو آپ ٹھیک کریں؟ اگر نہیں ٹھیک کیا تو کیوں نہیں کیا؟ کبھی پوچھا ہے انہوں نے؟ صرف جا کے فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں، اور کیا جاتے ہیں؟ وہ بھی پہلے آرمی چیف پہنچتے ہیں تو ان کو دیکھ کے یہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سارا قصور تو نواز شریف صاحب کا اپنا ہے، سیکیورٹی ایجنسیز کا کوئی قصور نہیں۔ اب دیکھیں جو کہ ایف سی کے حوالے میں ہے، پرویز صاحب آپ بھی جانتے ہیں، گیرزن ٹاؤن ہے کوئٹہ۔ میری بات سن لیں نا، دیکھیں جو ایڈمنسٹریٹیولی وہاں کی جو چیف منسٹر صاحب ہیں، وہاں کے جو ان کے لوگ ہیں نواز شریف صاحب کے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا آئی جی کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنے جہاں ریکروٹس ہیں ان کی دیوار بھی نہیں بنا سکتا، وہ یہ وہاں پہ سیکیورٹی نہیں دے سکتا، اور نواز شریف صاحب جاتے ہیں کوئٹے صرف فاتحہ خوانی کر کے آ جاتے ہیں، تو وہ کم از کم وہاں بیٹھیں 2 دن اور دیکھیں اور کیا کیا سیکیورٹی لیپسز ہیں۔ ایک لمبی بات ہے، مگر آپ نے اپنی بات کر دی کہ جو ذمہ داری ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے اوپر آتی ہے، اور آپ نے بھی کہا کہ ان کو اصولاً بلوچستان سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ پرویز الہی صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں یہ انٹرویو دینے کا۔ 2 نومبر کو صرف 1 ہفتہ باقی ہے، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان مسلم لیگ کاف کھل کے حکومت کے سامنے سڑکوں کے پر آئیں گی۔ 2014 جیسی صورتحال بن رہی ہے، 2014 جیسا انجام ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر اس بار پیناما پیپرز کو لے کے حکومت کے اوپر زیادہ دباؤ ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔